کون ہو تم؟ اور یہاں مسجد میں میرے حجرے میں کیا کر رہی ہو؟ نکلو یہاں سے۔ ضیا کبیر اس کے سر پر کھڑا غرا رہا تھا، جو سہمی ہرنی بنی بس روئے جا رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی یہاں سے۔ وہ سسک پڑی۔ وہ شہر کے سب سے بڑے مذہبی اسکالر کا بیٹا تھا، جو آج ہی ہاسٹل سے گھر آیا تھا۔ اتفاق سے گھر میں اکیلا تھا جب اسے یہاں ایک نسوانی وجود کی موجودگی نے دہلا دیا۔ رامین چودھری کی بیٹی تھی، جو شہر سے باہر تھے، اور پیچھے سے ان کا آوارہ عیاش بھتیجے نے ماں باپ کی ملی بھگت سے اس کی عزت پر حملہ کیا، کیونکہ اس کے بابا اس کا رشتہ آوارہ بھتیجے کو دینے سے انکار کر چکے تھے۔ وہ حویلی سے بھاگتی ادھر آ پہنچی تھی، مسجد سے ہوتے ہوئے اس حجرے تک آ پہنچی۔ یہ وہی وقت تھا جب کبیر اور ان کی بیوی گھر آئے تھے، اور ضیا کے حجرے میں چودھری کی بیٹی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ باہر چودھری کے بھائی نے پورے محلے کو بلا کر ہنگامہ کر دیا تھا اور رامین اور ضیا کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہی وقت تھا جب کبیر صاحب نے رامین کی حفاظت کی خاطر اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا۔ نکاح کے بعد وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گیا تھا اور اس نے عائشہ کو کال ملائی تھی۔ عائشہ، میں نکاح کر چکا ہوں، ضیا نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اسکرین پر آواز ابھری تھی، جیسے وہ ابھی رو دینے کو ہو۔ میں مجبور ہوں عائشہ، بابا نے مجھے باندھ دیا ہے زبردستی، ضیا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم سارے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہو، محبت کسی اور سے کرتے ہو اور پھر آخر میں کہہ دیتے ہو کہ ماں باپ راضی نہیں ہو رہے، عائشہ نے غصے سے کہا تھا۔ میں ایسا نہیں ہوں عائشہ، میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، ضیا نے اپنی بات دہرائی تھی۔ تم مجھے نہیں چھوڑو گے نا؟ عائشہ نے سوال کیا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیا تھا۔ مجھے بھی جانا ہے، مگر میں کوشش کروں گا اس سب کو جلد از جلد ختم کرنے کی، ضیا نے کہتے ساتھ فون بند کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت تک چودھری کا بھائی پورے محلے کو بھڑکا چکا تھا کہ رامین اور ضیا نے مسجد جیسے مقدس مقام پر بدکاری کی ہے، اسی لیے انہیں سنگسار کیا جائے۔ کبیر صاحب نے بچوں کی حفاظت کی خاطر ان کو فی الوقت کے لیے وہاں سے فرار کروا دیا۔ وہ اسے لیے سوات اپنی خالہ کے گھر آ گیا، جہاں کبیر نے پہلے ہی فون کر کے مطلع کر دیا تھا کہ ضیا اپنی بیوی کے ہمراہ وہاں آ رہا ہے۔ رات کو وہ پھر تنہائی میں ضیا کے ہمراہ ایک ہی کمرے میں بری طرح خوفزدہ ہو رہی تھی۔ سنو، یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تو اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا، واپس جاتے ہی تمہیں تمہارے باپ کے حوالے کر کے چھوڑ دوں گا، وہ دھاڑا تھا۔ میں بھی کوئی آپ سے ڈر کر نہیں رو رہی، مجھے اپنے بابا کی یاد آ رہی ہے، رامین نے اس کی چیخنے پر غصے سے کہا تھا۔ ضیا خاموش ہو گیا اور واپس سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، مگر اچانک اس کا فون بجا تھا۔ اسکرین پر عائشہ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے فون سائلنٹ پر کیا تھا اور پھر جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، اور جلد بازی میں وہ شال اٹھانا بھول گیا تھا۔ اس کا رخ اب چھت کی جانب تھا۔ کہاں تھے جو اتنی دیر سے فون اٹھایا؟ دوسری طرف سے عائشہ نے ناراضگی سے پوچھا تھا۔ یار، تم جانتی تو ہو میں خالہ کے گھر آیا ہوں، ضیا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ ہاں، اپنی بیوی کے ساتھ، عائشہ نے چڑھ کر کہا تھا۔ عائشہ، یہ بات تم بھی جانتی ہو، میں نے اسے وہ درجہ نہیں دیا ہے، ضیا نے اپنی بات کہتے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے پلٹا تھا، اور وہ ساکت رہ گیا تھا۔ رامین ایک ہاتھ میں شال لیے بے نیاز سی کھڑی تھی۔ اس نے اس کی بات سن لی تھی، مگر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ضیا نے کہا اور جلدی سے فون بند کر دیا تھا۔ میں بس شال دینے آئی تھی، رامین نے کال کٹنے کے فوراً بعد کہا تھا۔ اس سے آپ بات کر لیں، میں جا رہی ہوں نیچے، رامین نے کہا اور پھر واپس نیچے جانے لگی۔ وہ میں عائشہ سے بات کر رہا تھا، ضیا نے اسے بتایا۔ جانتی ہوں، آپ کر لیں پوری بات، میں کمرے میں جا رہی ہوں، رامین نے کہا اور واپس جانے لگی۔ ضیا دوبارہ سے کال کرنے لگ گیا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹے بعد کمرے میں آیا تھا، تب تک رامین سو چکی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کے نقوش کو اپنے ذہن میں قید کر رہا تھا۔ یہ فجر کا وقت تھا جب ضیا نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا۔ یا اللہ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا کرنا ہے، میں کیسے کسی اور کے ساتھ رہ سکتا ہوں جبکہ میرے دل میں کوئی اور ہے، مجھے سکون دے یا اللہ۔ ضیا نے چہرے پر ہاتھ پھیرا جب نظر پاس میں بیٹھی رامین پر پڑی تھی۔ خیریت ہے؟ پریشان ہے؟ رامین نے اسے بڑی محبت سے پوچھا تھا۔ تم نہیں ہو؟ ضیا نے الٹا سوال کیا تھا۔ جب تک میرے اللہ اور میرا محافظ میرے ساتھ ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رامین نے سکون سے کہا۔
اور تمہارا محافظ کون ہے؟ ضیاء نے بس ایسے ہی پوچھا تھا۔ ہمارے معاشرے میں شوہر ہی محافظ ہوتے ہیں، رامین نے کہا اور اس کے ہاتھوں سے جائے نماز لے لی تھی۔ صبح معمول کے مطابق خالہ جان نے حنا کو ان دونوں کو اٹھانے کے لیے بھیجا تھا، تبھی دونوں تیار ہوتے باہر آئے تھے۔ ضیاء کا سارا خاندان پٹھان تھا۔ اس کے خاندان میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں تھیں، مگر رامین ان سب میں زیادہ حسین تھی، اور ایسا کہنا خالہ جان کا تھا۔ بیٹا، میں سوچ رہی تھی کہ نمرہ کی شادی کی تیاری شروع کر دوں، خالہ جان ناشتے کی ٹیبل پر کہہ رہی تھی۔ کب ہے نمرہ کی شادی؟ ضیاء نے خوشی سے پوچھا۔ بس اسی ہفتے کے آخر میں، خالہ جان نے نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ یہ تو بہت کم وقت ہے خالہ جان، رامین نے بھی پریشانی سے کہا۔ کم وقت؟ یہ تو بہت وقت ہے بیٹا، تم اپنی تیاری کی فکر کرو ماڑا۔ نمرہ کی اور ہماری تیاری تو ہو چکی ہے، بس سجاوٹ رہتی ہے اور ڈھول بجانا، خالہ جان نے جلدی سے کہا۔ مگر خالہ، ہو سکتا ہے ہم اس ہفتے سے پہلے چلے جائیں، ضیاء نے انہیں دھیرے سے اطلاع دی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں لالا، نمرہ نے فوراً سے کہا تھا۔ آپ بھائی کی شادی پر بھی نہیں آئے تھے، اور کون سا روز سوات آ جاتے ہیں آپ، اور میری شادی ہے کے بعد ہی آپ واپس کراچی جائیں گے، ورنہ نہیں، نمرہ نے جلدی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے لالے، تم فکر نہ کرو، بڑی شگل لگائیں گے ہم تمہاری شادی میں، ضیاء نے مسکرا کر اسے تسلی دی تھی۔ بھابھی، نمرہ برامین سے مخاطب تھی، آپ بھی تیار ہو جائیں شاپنگ کے لیے۔ نمرہ کے اس طرح کہنے پر وہ مسکرائی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں کمرے میں آ گئے تھے۔ تم تیار ہو جاؤ، میں بس فرقان لالا کے ساتھ باہر سے آیا، ضیاء نے کمرے میں آتے ہی اسے کہا تو رامین نے سر ہلایا تھا۔ تمہیں کچھ ہوا ہے کیا؟ ضیاء نے اسے بغور دیکھتے سوال کیا تھا۔ رامین نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ زبان سے بھی کہہ سکتی ہو۔ ضیاء کو اس کا اس طرح خاموش رہنا عجیب لگا تھا۔ ضروری نہیں ہر بات زبان سے کہی جائے، آپ نے کہا، میں نے سن لیا، تیار ہو جاؤں گی میں۔ رامین کے اس طرح جلدی جلدی کہنے پر صاف پتہ چلا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ ٹھیک کہہ رہی، ضیاء نے کہا اور پھر کمرے سے باہر آ گیا۔ فرقان لان میں ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا مجھے وقت دینے کے لیے۔ یہ ایک کیفے کا منظر تھا جہاں آمنے سامنے دو نفوس بیٹھے تھے۔ دونوں کو غور سے دیکھنے پر پہچان جاؤ گے کہ وہ کون ہے۔ لالا رخ، جو کہ ضیاء کبیر خان کی چھوٹی بہن تھی، اور اسفند چودھری، رامین چودھری کا بڑا بھائی۔ مجھے آپ کا خط موصول ہوا تو بس آ گیا۔ ویسے کافی پرانے خیال ہیں آپ کے، اتنی محنت کی، خط لکھا پھر ڈاک کے ذریعے مجھے پہنچایا، اسفند نے سوال کیا۔ وہ اپنے باپ اور چاچا کی طرح بالکل نہیں تھا، وہ سینے میں دل رکھتا تھا۔ جی بالکل بجا فرمایا، آپ کے گھر آتی تاکہ انہیں ایک اور موقع مل جاتا ہمارے خاندان پر کیچڑ اچھالیں۔ دوسرا، خط کا استعمال سیف ہے، کیونکہ آج کل کے لوگ خطوط کا استعمال کرنا بھول چکے ہیں۔ رخ کی اس سرد سی بات نے اسفند کو شرمندہ کیا تھا۔ مجھے اس سب کا علم نہیں تھا، ورنہ ایسا نہیں ہوتا، اسفند نے اسے سمجھایا۔ دیکھیں اسفند صاحب، مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کی بہن اور میرا بھائی دونوں پاک ہیں، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، ان کا نکاح ہوا ہے، اور یہ سنت ہے نہ کہ گناہ۔ رخ نے اسے صاف صاف لفظوں میں بات کی تھی۔ وہ میری بہن ہے مس رخ، میں جانتا ہوں وہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے خاندان کا نام خراب کرے، مجھے بس اتنا جاننا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیسی ہے۔ اسفند نے بھی ٹھنڈے سے لہجے میں کہا تھا۔ وہ جہاں بھی ہیں ٹھیک ہیں، ایک بار یہ آپ کے چاچا کا پھیلا ہوا گند صاف ہو جائے تو وہ یہاں آ جائیں گے، رخ نے کہا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ایک بات بتاؤ، تم مجھے یہ سب بتانے کیوں آئی ہو، اور وہ بھی اکیلی؟ اسفند نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ پہلی بات، میں اکیلی نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور دوسری بات کہ مجھے یہ کام کرنے کے لیے میرے بھائی نے کہا تھا۔ شاید وہ جانتے ہیں کہ آپ اپنی بہن کے لیے پریشان ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا آپ ہیں۔ لالا رخ نے سر سے پیر تک اس کی وجیح ڈریسنگ کو تکتے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اب میں کپڑے پہننا چھوڑ دوں، کھانا پینا چھوڑ دوں؟ اسفند نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، جو اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کر بھی تو گے تو کون سی بڑی بات ہوگی۔ وہ لوگ مال میں اس وقت کپڑے دیکھ رہے تھے جب ضیاء کو ایک گرین رنگ کی ساڑی بہت پسند آئی تھی۔ یہ ساڑی کیسی لگ رہی ہے تمہیں؟ ضیاء نے سوال کیا۔ اچھی لگ رہی ہے، رامین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تو پھر لے لو نا، ضیاء نے جلدی سے کہا۔ مگر میں نے ساڑی کبھی نہیں پہنی، رامین نے اسے دیکھتے حیرانی سے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم رکو، بلکہ ضیاء نے اسے سائڈ کیا اور پھر خود جا کر وہ ساڑی خرید کر اسے تھمائی تھی۔ رامین ساڑی کو تھامتے دل سے مسکرائی تھی، اسے یہ سنگ دل اچھا لگتا تھا، مگر وہ یہ بات اسے کبھی نہیں بتانے والی تھی۔
تمہیں پتہ ہے اگر عائشہ کو میں یہ کہتا کہ یہ ساڑی مجھے پسند ہے تو وہ بھاگ کر اسے بس خرید لیتی، سوال نہیں کرتی۔ گاڑی میں بیٹھ کر ضیاء نے اسے کہا تھا۔ ہاں، کیونکہ اسے آپ سے محبت ہے، مجھے نہیں ہے، رامین نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ رائٹ، بالکل، ضیاء نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ضیاء، تمہیں اس لڑکی سے دور ہونا ہے، اس کے پاس نہیں جانا، بے وقوفی مت کرو۔ ضیاء نے خود کو دل میں سمجھایا تھا۔ سارے راستے خاموشی سے گزرے تھے۔ گھر پہنچ کر وہ کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ رامین نمرا کو اپنی شاپنگ دکھانے گئی تھی، مگر اس نے وہ ساڑی وہیں کمرے میں رکھ دی تھی۔ اس کا ذرا دل نہیں تھا اس ساڑی کو اب دیکھنے کا بھی۔ جب وہ واپس کمرے میں آئی تو ضیاء بیڈ پر بیٹھا تھا، نظریں نیچے کیے وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ رامین نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظر انداز کر کے اپنے کپڑے رکھنے چلی گئی تھی۔ جب وہ کام سے فری ہوئی تب بھی ضیاء اسی طرح بیٹھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ اسے کچھ عجیب لگا تو وہ اس کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا؟ اس کے سر پر کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ جواب ندارد۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اب کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، ضیاء نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، ضیاء نے رخ دوسری طرف کیا تھا۔ مجھے بتائیں، کوئی بات کوئی ہے کیا؟ عائشہ نے کچھ کہا ہے؟ نہ جانے کیوں اس نے یہ سوال کیا۔ نہیں، بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، بس اس وجہ سے پریشان ہوں، ضیاء نے اسے بتایا۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ رامین نے اسے حوصلہ دینا چاہا تھا اور تبھی ضیاء نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا، پھر نظریں اس کے چہرے کی طرف کی تھیں۔ کیا ہوا یہ؟ اس کے ہاتھ کی کلائی میں خراش کو دیکھ کر اس نے سوال کیا، جس میں سے خون دھیرے دھیرے نکل رہا تھا۔ یہ شاید کچن میں جاتے ہوئے لگی تھی، وہاں پر کیل نکلی ہوئی تھی۔ خیال رکھا کرو، اس نے کھڑے ہوتے کہا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ چند پل رامین اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی، مگر اس کے پیر سو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی اور وہ دونوں سیدھا بیڈ پر گرے تھے۔ ضیاء چند پل میں ہی بہک رہا تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ رامین جلدی سے کھڑی ہوئی تھی اور پھر بغیر اسے دیکھے وہ باہر آ گئی تھی۔ ضیاء، مت جا اس کے قریب، یہ جادوگرنی ہے، تجھے اپنی چالوں میں پھنسا رہی ہے۔ آئندہ جب بھی اس کے قریب جانا، عائشہ کو یاد کرنا۔ ضیاء کبیر خود کو باور کروا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ ایسی محبت کا فائدہ جو یاد کرنے پر یاد آئے۔ تم اس بات پر غصہ ہو کہ اس لڑکی نے تمہیں کپڑوں کے لیے جج کیا؟ عمر نے اسفند کو بغور دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، اسفند نے اکتا کر کہا۔ تو پھر تم غصہ ہو ہی کیوں؟ عمر کو اس کا یہ طریقہ ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں غصہ ہوں بس، اسفند نے چڑھ کر کہا اور واپس صوفے پر دراز ہوا تھا۔ آخر ہے کون یہ لڑکی؟ عمر نے بڑی شوخی سے پوچھا تھا۔ ہے کوئی خاص؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ اسفند کو نہ جانے کیوں برا لگا تھا۔ ارے بھابھی ہوئی میری، تھوڑا بہت تو مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے نا ان کے بارے میں۔ عمر نے اسے تفصیل سے سمجھایا تھا۔ نہیں، وہ تمہاری بھابھی نہیں ہے اور بس اچھی لگتی ہے مجھے، کوئی خاص جوڑ نہیں ہے ہمارا۔ اسفند نے اس سے زیادہ خود کو وضاحت دی تھی۔ ابھی عمر کچھ کہتا کہ ملازم نے آ کر اسفند کو ایک خاکے کا لفافہ پکڑایا تھا۔ کیا ہے یہ؟ عمر نے جلدی سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، شاید وہیں سے جواب آیا ہے۔ اسفند نے لفافہ جیب میں ڈال لیا تھا۔ تم جاب کرو گے تو زمینیں کون سنبھالے گا؟ عمر نے مسکرا کر پوچھا۔ زمینیں بھی سنبھال لوں گا، جیسے ابھی کرتا ہوں، ابھی بھی تو زیادہ وقت میں فری رہتا ہوں، اسفند نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اسفند جلدی سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ خط لالا رخ کی طرف سے ہی تھا۔ معذرت، مجھے آپ کو کپڑوں سے جج نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہ یوں آپ کو کھانے پر کہنا چاہیے تھا۔ میرا بس یہ مطلب تھا کہ آپ کو اگر اپنی بہن کی فکر تھی تو اپنے چاچا کو یہ الزام لگانے سے پہلے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ لالا رخ کے خط کی آخری بات پڑھ کر وہ مسکرایا تھا۔ اتنی دلیری؟ آخر پٹھانی ہے نا؟ اسفند نے دل سے مسکرا کر سوچا تھا۔ آج مایوں کا فنکشن تھا، سارے گھر میں تیاریاں ہو رہی تھیں اور رامین بھی سب میں ان کی برابر کی مدد کر رہی تھی۔ ابھی وہ پردے تبدیل کروا رہی تھی ملازمہ کے ساتھ مل کر۔ ارے یہ اسٹول نازک سا ہے، تم گر جاؤ گی۔ ضیاء پریشانی سے اس کی طرف آیا تھا۔ نہیں گروں گی، رامین نے اسے تسلی سے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلاتا بیڈ پر بیٹھ گیا، مگر اس کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ابھی وہ پردہ نکالتی کہ اسٹول ان بیلنس ہوا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی وہ اسے تھام چکا تھا۔ یا اللہ، بے اختیار ہی اس نے کہا تھا نا گر جاؤ گی، ضیاء نے اس سے کہا تو رامین نے اپنی آنکھیں جلدی سے کھولی تھی۔ میری غلطی کہاں ہے؟ غلطی تو اس اسٹول کی ہے نا؟ رامین نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ کیا مطلب؟
ضیاء کو سمجھ نہیں آیا تھا، مطلب اب اسے میں پسند نہیں آئی یہ آرام سے بھی کہہ سکتا تھا، اس کے لیے مجھے گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ رامین اسے بالکل بچوں کی طرح بہانے دے رہی تھی۔ میں نے تو کہا تھا نا، پھر کیوں نہیں مانی؟ ضیاء نے اسے نیچے اتارتے پوچھا تھا۔ اگر تمہاری جگہ عائشہ ہوتی تو وہ کبھی بھی میری بات کو نہیں ٹالتی، ضیاء نے اسے دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، یہاں سے جا کر ویسے بھی آپ اسی سے نکاح کر لینا، رامین نے غصے سے کہا اور کمرے سے نکل آئی۔ اسے ابھی عائشہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ رات کو مائیوں کا فنکشن تھا، پورا گھر لائٹوں سے چمک رہا تھا۔ رامین نے آج پیلے رنگ کا لہنگا پہنا تھا، وہ اس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کو آج اس نے کھلا چھوڑا تھا، اس کے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بہو، خالہ جان نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ شکریہ خالہ جان، رامین محبت سے ان کے گلے لگی تھی۔ یہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ جب دیکھو غائب ہو جاتا ہے۔ خالہ نے ضیاء کے بارے میں سوال کیا تھا۔ وہ تو فرقان لالا کے ساتھ باہر گئے ہیں، رامین نے جلدی سے کہا تھا۔ خالہ اس کے لالا کہنے پر مسکرائی تھی، پھر اسے دعا دیتی نمرا کے پاس آئی تھیں۔ مائیوں کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ رامین کھڑی بڑی محبت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی اس کی کہ اس کی بھی مائیوں ہوتی، بارات آتی جو کہ ہر لڑکی کی ہوتی ہے۔ بیٹا آ جاؤ، رسم کرو تم بھی، کسی عورت نے رامین کو کہا تھا۔ جی بس وہ ضیاء آ جائیں، رامین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بلا کر لاتا ہوں، نمرا کے چھوٹے بھائی یاسر نے کہا اور باہر کی طرف بھاگا تھا۔ یاسر اسے زبردستی بازوؤں سے پکڑ کر لا رہا تھا۔ آ جاؤ بھائی، تمہاری بیوی تمہارے بغیر ایک رسم بھی نہیں کر رہی۔ اسی خاتون نے ضیاء کو یہ بات کہی۔ سب ہنسنے لگے تھے، جبکہ ضیاء رامین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سادگی میں بھی اچھی لگتی تھی، مگر آج وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ لالے، میری بیوی ہے نا، فرمانبردار تو ہوگی ہی، ضیاء نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے کہا تھا۔ رامین مسکرائی تھی اور پھر دونوں نے ساتھ مل کر رسم کی تھی۔ رامین خالہ کے ساتھ مہمانوں سے مل رہی تھی جب یاسر اس کے پاس آیا تھا۔ بھابھی، یاسر نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اسے بلایا تھا۔ کیا ہوا یاسر، آرام سے، رامین نے اس کو بازو سے پکڑتے کہا تھا۔ وہ نمرا آپی آپ کو چھت پر بلا رہی ہیں، یاسر نے اسے پیغام دیا تھا۔ مگر نمرا تو، رامین نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو نمرا وہاں نہیں تھی۔ چلو میں دیکھتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا اور قدم چھت کی جانب موڑ لیے۔ جب وہ چھت پر آئی تو کوئی نہیں تھا۔ یہ یاسر بھی نا مذاق کرنا نہیں چھوڑے گا، رامین خود سے کہتی ابھی جانے لگی تھی جب کسی نے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچا تھا۔ آہ! وہ چلانے لگی تھی تو مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ جلدی سے، شوہر ہوں تمہارا، ضیاء نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ساکت ہوئی، پھر ہوش میں آنے پر اسے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ آپ نے کہا یاسر کو جھوٹ کہنے کے لیے؟ رامین نے غصے سے سوال کیا۔ ہاں، کیونکہ مجھے تمہیں کچھ دینا تھا۔ ابھی وہ اس بات پر کچھ کہتی، ضیاء نے اس کے سر پر ایک پھولوں کا تاج رکھا تھا۔ اب لگ رہی ہو پری، ضیاء نے اسے سر تا پیر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رامین حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ترس کھا رہے ہیں مجھ پر؟ رامین نے غصے سے پوچھا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ کبھی بھی میرے قریب آ جائیں گے، کبھی بھی اپنی اس معشوقہ سے ملاتے رہیں گے؟ دیکھیں، ہم یہاں سے جا کر الگ ہو جائیں گے، اس لیے مجھ سے دور رہیں پلیز، رامین نے اسے سنایا اور پھر بغیر اس کی بات سنے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ یہی تو کر رہا ہوں، کچھ دن ہوں تمہارے ساتھ تو خوشی سے گزارنے بھی نہیں دے رہی ظالم، ضیاء نے خود سے کہا، اور تبھی اس کا فون بجا تھا۔ اس نے بغیر دیکھے فون اٹھایا تھا۔ ہاں بولو رامین، ضیاء نے بے دھیانی میں پوچھا۔ رامین، سیریسلی ضیاء، تم اس لڑکی میں اتنا کھو چکے ہو کہ مجھے بھول گئے؟ عائشہ نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں عائشہ، وہ، رامین سامنے تھی تو اس سے پوچھ رہا تھا، ضیاء نے جھوٹ کہا۔ اچھا پھر ایک کام کرو، اس کی سنتے رہو، عائشہ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ارے، ضیاء کچھ کہتا وہ فون بند کر چکی تھی۔ یہ گرلز کالج کا منظر تھا۔ آج انہیں ایک نیو پروفیسر جوائن کرنے والے تھے۔ ساری لڑکیاں ایکسائٹیڈ تھیں سوائے لالا رخ کے، اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور تبھی اسفند چودھری کلاس میں داخل ہوا تھا۔ لالا رخ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فزکس پڑھانے آیا تھا وہاں۔ کیا ہی پڑھائیں گے یہ، رخ نے بے رخی سے سوچا تھا۔ ہیلو کلاس، اسفند کی گمبھیر آواز پورے کلاس میں گونجی تھی۔ میں آج سے آپ کو فزکس پڑھاؤں گا اور میرا نام اسفند چودھری ہے۔ اسفند نے اپنا نام بتاتے وقت صرف لالا رخ کو ہی دیکھا تھا۔ جیسے مجھے تو پتہ نہیں تھا، رخ نے دل میں سوچا۔ میں جانتا ہوں آپ میں کچھ لوگ مجھے جانتے ہوں
یا اللہ، یہ انسان کیا دماغ کو بھی پڑتا ہے؟ رخ نے عجیب سی شکل بناتے سوچا تھا۔ اسفند اس کی اس حرکت سے محظوظ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے اس کے پاس رہنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ ٹھیک ہے گرلز، تو یہ اسائنمنٹ ہے جو آپ کو کل جمع کروانی ہے، اور پھر ہم آگے ڈسکس کریں گے، اسفند نے کہا، اور پھر کلاس ختم کرتے واپس اپنی آفس کی طرف جانے لگا جب اس کے قدم تھمے تھے۔ رکے مسٹر اسفند، یہ رخ کی آواز تھی۔ وہ مسکرایا اور پھر دھیرے سے مڑا تھا۔ سر، مس لالا رخ، میں آپ کا سر ہوں، اسفند نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رخ نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ اصولاً تو مجھے بھی آپ کے سوال کو اگنور کرنا چاہیے تھا، لیکن خیر، میں یہاں اپنی جاب کر رہا ہوں، اسفند نے مسکرا کر کہا تھا۔ آپ کو وہ لیٹر، رخ نے پوچھنا چاہا، مل چکا تھا، سوری ایکسیپٹ بھی کر لی آپ کی، اب میں جاؤں؟ اسفند کے اس طرح کہنے پر وہ شرمندہ ہوئی تھی، پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ اسفند مسکراتا ہوا واپس اپنے آفس آ گیا، مگر اسے مڑ کر ضرور دیکھا تھا۔ وہ ایسی تھی، کشش رکھتی تھی کہ اس سے دوبارہ ملا جائے۔ سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق چل رہا ہے، بس اب اس اسفند کو کسی طرح سے راستے سے ہٹانا ہوگا، پھر سب کچھ ہمارا۔ دو نفوس ایک کمرے میں بیٹھ کر زور سے ہنس رہے تھے، اور تیسرا انہیں پلان سمجھا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر فراک پھیلائے بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فراک پہنے یا ساڑی۔ اف اللہ جی، یہ عائشہ کب نکلے گی میرے ذہن سے؟ وہ اب تھک گئی تھی، تبھی ضیاء کمرے میں آیا تھا۔ ہم کل شام واپس کراچی جا رہے ہیں، ضیاء نے اسے جلدی سے بتایا۔ کیا وہاں سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا تھا۔ ہاں، تمہارا بھائی واپس آ گیا ہے، وہ تمہیں سب سے نکال لے گا۔ ضیاء ابھی بھی کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ رامین نے اکتا کر پوچھا تھا۔ میرے کف لنکس نہیں مل رہے، ضیاء نے پریشانی سے کہا۔ ہٹے، میں دیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تو ضیاء سائڈ پر ہو گیا تھا۔ رامین نے کف لنکس دوسری ڈرار سے نکالے تھے۔ یہ لیں، پھر ضیاء کو تھمایا۔ ضیاء نے اسے غور سے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر کف لنکس پر پڑی تھیں۔ بھابھی، مجھے جولری میچ کرنے میں مدد کر دیں، نمرا نے دروازے پر کھڑے ہوتے کہا تھا۔ اچھا چلو۔ وہ جلدی سے باہر نکلنے لگی تھی جب ضیاء کے سوال پر اس کے قدم رکے تھے۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ رامین نے اس کے سوال پر گلے میں نظر دوڑائی تھی۔ اف لڑکی، اور کرو عائشہ عائشہ، رامین نے خود کو کوسا تھا۔ مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس نے صوفے پر سے دوپٹہ اٹھایا تھا اور پھر کمرے سے نکل آئی تھی۔ نمرا کی جولری میچ کروا کے اب اسے یاسر نے کچھ کھانے کے لیے بنانے کے لیے کہا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی تھی، دوپٹہ اس نے پھر سائڈ پر رکھا تھا۔ ضیاء جو ابھی ہال کی تیاری دیکھنے جا رہا تھا، یکدم ہی رکا۔ رامین جوڑا باندھے جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، بالوں کو جوڑے میں قید کیا تھا، چند لٹیں چہرے پر گر رہی تھیں۔ اس نے قدم کچن کی جانب بڑھائے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا دوپٹہ کیوں غائب ہو رہا ہے بار بار، ضیاء نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ بار بار مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں، رامین نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا تھا۔ دیکھو رامین، ہمارے گھر کی عورتیں یوں بغیر دوپٹے کے نہیں گھومتی، ضیاء نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں، مگر میں ابھی کچن میں کام کر رہی ہوں اور گھر میں کوئی نہیں ہے ویسے بھی۔ رامین نے اس کی بات نہ ماننے کی ٹھان لی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ باہر سے فرقان لالا کی آواز آئی تھی۔ برق رفتاری سے اس نے اس کے آگے حصار بنایا تھا۔ جی لالا، میں آیا بس، ضیاء نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اسے دوپٹہ تھمایا تھا۔ کوئی ہے نہیں گھر میں، اس کا مطلب یہ نہیں کوئی نہیں آ جائے گا، ضیاء نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور پھر باہر نکل گیا۔ آپ کی اسائنمنٹ کہاں ہے مس لالا رخ؟ اسفند نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ سر، میں بنانا بھول گئی تھی، رخ نے سر نیچے کرتے جواب دیا تھا۔ اسفند محظوظ ہوا تھا۔ آپ کتابیں پڑھنا تو نہیں بھولتی مس؟ اسفند نے اس کی ڈیسک پر رکھے ناول کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سر، میری طبیعت خراب تھی، اسی لیے نہیں کر سکی۔ رخ کو غصہ آیا تھا، مگر ضبط کر گئی تھی۔ جائیں، باہر جا کر اپنا ہوم ورک مکمل کر کے آئیں، اسفند نے کہا تو رخ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر باہر چلی گئی۔ لیکچر لینے کے بعد وہ اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے مس رخ، اسفند نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ رخ نے اسے نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنے کام میں مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے آپ کے گھر رشتہ بھیجنا ہے۔ اسفند کے کہنے پر رخ نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ رخ نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے وہ کوئی ایلین ہو۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، اسفند نے اپنی بات دہرائی تھی۔ کیوں؟ آپ کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ رخ نے جلدی سے سوال کیا تھا۔ شادی کے لیے، اسفند اس کے سوال پر حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، آپ مجھے پسند کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رخ نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔
ہاں، میرا مطلب تم مجھے پسند ہو بہت زیادہ، اسفند نے کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا کیونکہ اسے ابھی کلاسز لینی تھی۔ وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی اور ضیاء کا انتظار کر رہی تھی اور تبھی ہارن کی آواز آئی تھی اور وہ باہر آئی تھی۔ اس نے وہ گرین ساڑی پہن رکھی تھی۔ ضیاء نے اسے دیکھا اور بس دیکھتا رہ گیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ضیاء نے اس کی دل سے تعریف کی تھی۔ کیا فائدہ اتنا پیارا لگنے کا جب آپ کراچی جاتے ہی مجھے چھوڑ دیں گے، رامین نے بہت دھیرے سے کہا تھا۔ کچھ کہا کیا؟ ضیاء نے سوال کیا۔ نہیں، میں کہہ رہی تھی بہت شکریہ، رامین نے کہا اور کار میں بیٹھ گئی۔ ہال میں اسے ایک لڑکا ملا تھا جو اتفاقاً اس کا کلاس فیلو تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم یہاں ہوگے، رامین نے حیرانگی سے کہا۔ امید تو مجھے بھی نہیں تھی کہ ہم ملیں گے، اس لڑکے نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ضیاء کو اس وقت نہ جانے کیوں غصہ چڑھا تھا۔ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے اس کا کسی سے بات کرنا، عائشہ سے محبت کرتا ہوں میں، ضیاء نے خود کو باور کروایا تھا۔ رامین اب اسے ضیاء کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہی تھی۔ ضیاء نے فوراً سے اپنا دھیان موبائل کی طرف کر لیا تھا۔ ایک تو اتنی اچھی لگ رہی ہے، اوپر سے یوں ہنس کر اس سے بات کر رہی ہے۔ اوف اللہ، مجھے کیا، وہ کچھ بھی کرے۔ ضیاء خود ہی اپنی سوچوں میں الجھ رہا تھا۔ اس حادثے کے بعد ساری شادی میں ضیاء صرف رامین کے ساتھ چل رہا تھا، پھر چاہے وہ کسی خاتون سے مل رہی ہو یا پھر نمرہ کی مدد کر رہی تھی۔ مجھے ایک بات بتائیں گے؟ رامین نے زبردستی مسکرا کر پوچھا تھا۔ جی پوچھیں مس، ضیاء نے مسکرا کر کہا۔ آپ یوں میرے آگے پیچھے گھومنا بند کر سکتے ہیں؟ رامین نے غصے سے پوچھا تھا۔ نہیں، ایک ہی دن تو ہے، پھر ویسے بھی آپ مجھ سے دور ہو جائیں گی، ضیاء نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نہیں، آپ مجھے دور کریں گے اپنی عائشہ کے لیے، رامین نے فوراً سے کہا تھا۔ اگر میں نہیں چاہتا تو تم مجھے نہیں چھوڑتی کیا؟ ضیاء کے اچانک سوال پر وہ کنفیوز سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا، رامین کہہ کر وہاں سے جانے لگی تھی جب اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا تھا۔ جواب دو، اگر میں نہیں چاہتا تو تم مجھے نہیں چھوڑتی؟ ضیاء کبیر نے سوال دہرایا تھا۔ نہیں چھوڑتی، کبھی نہیں چھوڑتی، رامین نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ مگر میں کبھی بھی محبت کرنے والوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہوں گی، اس لیے آپ سے دور جانا مجبوری ہوگی میری۔ یہ ایک آرٹس اکیڈمی کا منظر تھا جہاں پر اس وقت اسفند اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سامنے کھڑے لڑکوں کی عزت افزائی کر رہی تھی۔ لگتا ہے لڑکوں سے کوئی خاصی بیر ہے اس لڑکی کو، اسفند نے سوچا تھا۔ ابھی وہ چھپتا کہ لالا رخ اسے دیکھ چکی تھی۔ پہلے رخ نے سرتا پیر اسے دیکھا تھا، پھر اس کی طرف چلی آئی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں سر؟ رخ نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ میں کچھ خاص نہیں، بس یہاں گھومنے آیا تھا، اب پلیز مجھے جج کرنا شروع مت ہو جانا، اسفند نے جلدی سے کہا تھا۔ آپ یہاں اکیلے گھومنے آئے ہیں؟ رخ نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، میرے اکیلے گھومنے پر کوئی پابندی ہے؟ اسفند نے سوال کیا۔ مسٹر اسفند، آپ بہت جھوٹ بول چکے ہیں، مہربانی کریں سچ بتائیں، آپ میرا پیچھا کر رہے تھے نا؟ لالا رخ نے غصے سے پوچھا۔ اسفند سر جھکا گیا تھا۔ کیا سوچا آپ نے میرے رشتے کے بارے میں؟ اسفند نے اسی انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، مجھے آپ کے بارے میں نہیں سوچنا، بہتر یہی ہوگا کہ آئندہ آپ مجھ سے دور رہیں۔ رخ نے اسے جھڑکا اور اس کے پاس سے نکل آئی تھی۔ باقیوں سے کچھ کم مسئلے ہیں، مجھ سے کچھ زیادہ ہی ہیں، اس کے جاتے ہی اسفند نے خود سے کہا تھا۔ وہ لوگ واپس کراچی آ گئے تھے اور یہ ایک ریسٹورانٹ کا منظر تھا جہاں وہ دونوں بیٹھے کسی کا انتظار کر رہے تھے اور تبھی انہیں اسفند اندر آتا دکھا تھا۔ بھائی، رامین فوراً اس کے گلے لگی تھی۔ بھائی وہ عمر، رامین اسے سب کہنا چاہتی تھی۔ میں جانتا ہوں، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، اسفند نے اسے گلے لگاتے کہا تھا۔ آگے کیا کرنا ہے اسفند؟ ضیاء نے اس سے سوال کیا۔ تم بتاؤ، چھوڑ دو گی میری بہن کو؟ اسفند نے براہ راست سوال کیا۔ رامین کی دل کی دھڑکن بڑی تھی۔ نہیں، میں رامین کو نہیں چھوڑ سکتا، ضیاء کبیر نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اس ہفتے رخصتی کریں گے دھوم دھام سے، اسفند نے فیصلہ سنایا تھا۔ اور رخ کے ساتھ سب ٹھیک ہے؟ وہ کالج نہیں آ رہی کافی دنوں سے، اسفند نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا تھا۔ میری بہن کالج کیوں جائے گی؟ ضیاء نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ وہ پڑھتی ہے کالج میں، اسفند نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، وہ تو اس علاقے کی ایس پی ہے، پھر کالج کیوں جائے گی؟ اور تبھی عین اسی وقت ریسٹورانٹ میں لالا رخ داخل ہوئی تھی، یونیفارم میں۔ اسفند نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ بھائی، وہ ضیاء کے گلے لگی تھی۔ کیسی ہو؟ ضیاء نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، اور یہ کیس بھی حل ہو گیا ہے، بہت شکریہ میری مدد کرنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، تیرے لیے کچھ بھی، ضیاء نے مسکرا کر کہا۔ اسفند اور رامین انہیں ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ کون سا پلان؟ اسفند نے سوال کیا۔
مسٹر چودھری کئی ہفتے پہلے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروا کر گئے تھے اپنی اور بچوں کی جان کے خطرے کے لیے، اور یہ کیس مجھے ملا اور پھر میں اس پر کام کرنے لگی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ راشد چودھری ٹھیک کہہ رہے تھے۔ رخ نے اسے حقیقت بتائی تھی۔ مطلب کون ہے ہمارے پیچھے؟ سوال رامین نے کیا تھا۔ آپ کے چاچا، ان کا بیٹا اور بیٹی۔ رخ نے سارے رازوں سے پردہ ہٹایا تھا۔ مگر وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اسفند نے جلدی سے کہا۔ جانتی ہوں میں، اور اب ہم انہیں کے کھیل میں مات دیں گے۔ رخ مسکرائی تھی۔ کمرے میں وہی 3 نفوس تھے، سجاد چودھری، عمر چودھری اور عائشہ چودھری۔ میں نے سب کے لیے قربانیاں دی ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے سب کو ختم کریں، سجاد نے کہا تھا۔ آپ نے کون سی قربانی کی ہے؟ میں نے یہ پلان بنایا۔ اس رامین کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا پلان میرا تھا، اس پر الزام لگوانا میرا پلان تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اسفند اسے زندہ گاڑ دے گا، مگر یہ لالا رخ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، عائشہ نے کہا تھا۔ مگر وہ تو آپ کی نند ہوگی نا، عمر نے کہا۔ بکواس بند کرو، اور مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ وہ اس مولوی کے گھر گئی ہے؟ عائشہ نے تپ کر کہا۔ آپی، اس غریب سے لڑکے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ عمر نے سوال کیا۔ وہ غریب نہیں ہے، سوات میں اس کا کروڑوں کا بزنس ہے، عائشہ نے اسے خبر دی۔ اوہو، عمر کو حیرانی ہوئی تھی۔ اب پہلے یہ مسئلہ حل کروں، پھر ضیاء کو اپنی محبت میں پھنسانا کافی آسان ہے۔ عائشہ نے سارے پلان کو ترتیب دی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے۔ آج رامین کی مایوں تھی، گھر میں ہر طرف خوشیاں تھیں، مہمان بھی جمع تھے۔ لڑکا اور لڑکی کا فنکشن ساتھ ہی رکھا تھا، رخ کے کہے کے مطابق سارے رسومات چل رہی تھیں جب عمر کے ساتھ اس کی بہن داخل ہوئی تھی۔ کیسی ہو عائشہ؟ رامین نے مسکرا کر پوچھا۔ کیسی ہو سکتی ہوں اپنی محبت کو کھونے کے بعد؟ عائشہ کی بات وہ منٹوں میں سمجھی تھی۔ مطلب یہ اس کی خود کی کزن تھی جس کی محبت میں اس کا شوہر مبتلا تھا۔ ضیاء نے اسے مکمل اگنور کیا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ میری کزن ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ رامین نے دھیرے سے سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ہے وہ، اور اگر اسے پتہ تھا کہ میری شادی تم سے ہوئی ہے، او گاڈ! ضیاء صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ رامین کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ وہ ہمارے پلان کے بارے میں جانتی ہے، ضیاء نے پریشانی سے کہا۔ وہ کیسے؟ آپ نے اسے بتایا؟ رامین نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرا یقین کرو، مجھے نہیں پتہ تھا کہ عائشہ ہی تمہاری کزن ہے، ضیاء نے پریشانی سے کہا، پھر ادھر ادھر نظریں گھمائی تھیں۔ اسفند یہی تھا، رامین کے والد اور والدہ بھی موجود تھے۔ شکر ہے سب ٹھیک ہے، ضیاء نے سکون کا سانس لیا۔ سب ٹھیک نہیں ہے، رخ غائب ہے یہاں سے، رامین نے جلدی سے کہا تھا۔ ضیاء نے اسفند کو بلایا اور اسے خبر دی تھی۔ پورے گھر میں دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں ہے، اسفند نے کہا۔ یا اللہ، مگر انہیں رخ سے کیا چاہیے ہوگا؟ ضیاء نے پرسوچ انداز میں کہا تھا، اور تبھی اسفند کا فون بجا تھا۔ عمر کی کال تھی۔ اس نے کال اٹھائی مگر آواز عائشہ کی تھی۔ اب تک تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ لالا رخ غائب ہوئی ہے، عائشہ نے ہنس کر کہا تھا۔ کہاں ہے رخ؟ اسفند نے سوال کیا۔ وہ جہاں بھی ہے اب تک ٹھیک ہے، مگر کب تک ٹھیک رہے گی اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ عائشہ کی آواز میں واضح دھمکی تھی۔ تم نے رخ کو کیوں اٹھایا ہے؟ اس کا اس سب میں کچھ نہیں، رامین نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ سوال تم اپنے بھائی سے پوچھو، جو یک طرفہ محبت میں مبتلا ہے اس لڑکی کی۔ عائشہ نے ایک اور راز سے پردہ ہٹایا تھا۔ تم میری بہن سے محبت کرتے ہو؟ ضیاء نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ابھی مسئلے پر دھیان دیں، اسے بعد میں ڈسکس کریں گے، اسفند نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو عائشہ، تم جو کہو گی میں کروں گا، پلیز اسے کچھ مت کرنا، اسفند نے التجا کی تھی۔ ابھی کے ابھی پراپرٹی کے پیپرز سائن کرو اور پرانے گھر لے کر آؤ، عائشہ نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ چلو، اسفند نے جلدی سے اسے اشارہ کیا تھا۔ میں بھی چلوں گی، رامین بھی آگے بڑھی تھی۔ اس لہنگے میں؟ ضیاء نے اسے سر تا پیر دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں، اسی لہنگے میں، ذرا دیکھیں تو صحیح آپ کی لالچی معشوقہ کا ناٹک، رامین نے اس سے چڑھ کر کہا اور آگے بڑھ آئی۔ وہ لوگ بڑی جلدی وہاں پہنچے تھے۔ اسفند نے پیپرز اس کی طرف بڑھائے تھے۔ گڈ، عائشہ نے تمسخرانہ مسکراہٹ سے کہا تھا۔ عائشہ، تم اتنی لالچی کیسے ہو سکتی ہو؟ ضیاء نے آگے بڑھ کر عائشہ سے پوچھا تھا۔ تمہارے حق پر اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہوتا تو پوچھتی، عائشہ نے پیپرز کو دیکھتے کہا تھا، جبکہ اسفند رخ کی رسیاں کھول رہا تھا۔ ایکسکیوز می، کون سا تمہارا حق؟ دادا نے دونوں بیٹوں کے درمیان برابر پراپرٹی بانٹی تھی۔ تمہارا باپ عیاش تھا جس نے جوئے میں ساری جائیداد ہاری، میرے بابا نے بڑی محنت سے یہ سب بنایا تھا، سمجھی تم؟
آج تو ہرنی بھی شیر بنی ہوئی تھی۔ اچھا تھا یہ عائشہ نے اسے کسی کھاتے میں نہیں لیا تھا۔ رخ کو وہ باہر لایا تو اس کا غصہ آسمان پر تھا۔ تو چڑیل، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے اغوا کرنے کی؟ رخ نے آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑے تھے اور ایک تھپڑ اس کے رخسار پر مارا تھا۔ رخ، کیا کر رہی ہو یہ؟ ضیاء نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ کیوں؟ بڑی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ رامین نے آئیبرو چکا کر سوال کیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں ہو رہی۔ ضیاء فوراً سے میمنہ بنا تھا اور تبھی باہر سے پولیس سائرن کی آواز آئی تھی اور لارا رخ نے اسے اپنے ہاتھوں سے پولیس جیپ میں بٹھایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسفند نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ میری بہن ہے، میں پوچھ سکتا ہوں، ضیاء نے اسے پرے کرتے کہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ تمہیں بڑی پرابلم ہے میرا تمہاری بہن کو پسند کرنے سے؟ اسفند نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ ویسے تمہیں بالکل ٹھیک لگتا ہے، ضیاء نے اسے مسکرا کر کہا تھا۔ مسٹر ضیاء کبیر، اگر میں آپ سے اپنے بھائی کی بہن کا رشتہ مانگوں تو آپ منع کریں گے؟ رامین نے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا۔ میں بالکل بھی انکار نہیں کروں گا مسز ضیاء کبیر خان، ضیاء نے بڑی خوشی سے کہا تھا۔ رخ کبھی اپنی بھابھی کو دیکھتی تو کبھی بھائی کو۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا میں کیا چاہتی ہوں؟ لالا رخ نے جلدی سے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ گھر جا کر پوچھیں گے تم سے ابھی، چلو میری بیوی کی رخصتی رہتی ہے، ضیاء نے جلدی سے کہا تھا۔ چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کو خود رخصت کیا تھا۔ رامین بہت خوش ہوئی تھی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ بے قصور تھی اور آج اسے باعزت اس گھر سے رخصت کیا جا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ رکی تھی، نظریں اٹھا کر ضیاء کو دیکھا تھا۔ آپ آئندہ کے بعد عائشہ کا ذکر نہیں کریں گے میرے سامنے، وعدہ؟ رامین نے ہاتھ آگے بڑھائے تھے۔ وعدہ رہا، مگر مجھے یاد آیا وہ تو جیل میں ہے نا، مجھے اسے بچانے جانا چاہیے، ضیاء نے اسے چھیڑا تھا۔ ضیاء؟ رامین نے اسے پکارا تھا۔ جی ضیاء کی جان، ضیاء نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ کبھی نہیں کروں گا عائشہ کیا کسی بھی لڑکی کا ذکر نہیں کروں گا۔ رات کو وہ سارے بیٹھے رخ کے رشتے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ چودھری صاحب نے باقاعدہ رشتے کی بات کی تھی۔ فیصلہ تمہارا ہوگا رخ، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، مولوی صاحب نے پوچھا تھا۔ میرا بھائی بہت اچھا ہے، وہ تمہیں بہت پیار سے رکھے گا، رامین نے جلدی سے کہا تھا۔ جانتی ہوں میں، بھابھی کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، اس لیے میری طرف سے ہاں ہے، لالا رخ نے شرما کر کہا تھا۔ ہم خالہ جان کو بھی بلوائیں گے اور نمرہ کو بھی، رامین نے جلدی سے کہا تھا۔ لگتا ہے ہماری بہو ہم سے زیادہ اپنی خالہ سے قریب ہے، تبسم بیگم، ضیاء کی والدہ نے خفا سا کہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے آنٹی، مگر میں شادی کے بعد سیدھا وہیں چلی گئی تو بس ان سے دل لگ گیا تھا، رامین نے نظریں جھکا کر کہا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں بچے، میں تو تمہیں تنگ کر رہی تھی، تبسم بیگم نے اٹھ کر اپنی بہو کو گلے لگایا تھا۔ چلیں اب اعتراف کریں، بیڈ پر لیٹتے رامین نے کہا تھا۔ کس چیز کا اعتراف؟ ضیاء نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ اس بات کا اعتراف کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، رامین نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں اب تک یقین نہیں ہے کیا مجھے تم سے محبت ہے؟ ضیاء نے خفا سا پوچھا تھا۔ مجھے یقین آ جائے گا اگر آپ میرے لیے بھی چائے بنا کر لائیں گے، رامین نے جلدی سے فرمائش کی تھی۔ چائے؟ میں نے نوٹ کیا تھا کچھ زیادہ ہی پسند ہے تمہیں چائے، ضیاء نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے کہا۔ میں نے ایک بات سیکھی ہے زندگی میں، جو لوگ چائے سے انکار کریں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، رامین نے جلدی سے کہا۔ مجھے چائے بہت پسند ہے، ضیاء نے جلدی سے کہا تھا، جیسے رامین ابھی اپنا فیصلہ ہی نہ سنا دے۔ جانتی ہوں، رامین کا کہہ کہا گونجا تھا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی رات کے پہر چائے پیتے اپنے مستقبل کو پلان کر رہے تھے۔ آج اسفند اور لالا رخ کے نکاح کا دن تھا، سب لوگ جمع تھے مگر دولہے کی بہن اور دلہن کا بھائی دونوں ہی غائب تھے۔ کہاں رہ گئے ہیں دونوں؟ مولوی صاحب نے تبسم بیگم سے پوچھا تھا۔ آپ کے بیٹے کو اس وقت گاڑی خریدنی تھی، اس لیے پہلے وہ وہاں گیا ہے، تبسم بیگم نے انہیں بتایا۔ بالکل ضدی ہو گیا ہے یہ، مولوی صاحب نے غصے سے کہا۔ رہنے دیں، شادی ہو گئی ہے اس کی، پیسہ کیا قبر میں لے کر جائیں گے؟ تبسم بیگم نے کہا تو مولوی صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ یار حد ہے، ابھی تو پہنا جھمکا۔ رامین پورے گھر میں اپنا ایک جھمکا ڈھونڈ رہی تھی جب اسے باہر سے کسی کی آواز آئی تھی۔ ضیاء آپ آ گئے؟ دیکھیں نا میرا ایک جھمکا، رامین کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ عمر، تم یہاں کیسے؟ رامین نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ بہت خوش تھی تم، سوچا دوبارہ احساس دلا دوں کہ عمر چودھری تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ عمر اس وقت پاگل لگ رہا تھا۔ عمر دیکھو پلیز یہاں سے جاؤ، رامین کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ اب عین اسی وقت دروازے سے ضیاء اندر آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ضیاء نے غصے سے پوچھا تھا۔
اپنی بیوی سے پوچھو، اس نے بلایا تھا مجھے کہ میری یاد آ رہی ہے۔ عمر نے ڈھیٹوں کی طرح جھوٹ بولا تھا۔ رامین بس نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ بکواس بند کرو، اٹھو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ ضیاء نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ یہ تو جان لو کہ پہلے بھی تمہاری بیوی کے ساتھ میں نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ عمر کے اس طرح کہنے پر ضیاء نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ ضیاء کے اس حیران ہونے پر وہ محظوظ ہوا تھا، اور ابھی وہ کچھ اور کہتا ضیاء نے اسے تھپڑ مارا تھا اور جا بجا مکوں کی برسات کی تھی اس کے اوپر۔ میری بیوی پاک ہے اور وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ میں نے تمہارے جیسا ذلیل انسان ساری زندگی نہیں دیکھا۔ ضیاء اسے مارتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، ضیاء چھوڑ دے اسے، مر جائے گا وہ۔ رامین نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ میری رامین کو کیسے ہراس کرنے کی کوشش کی۔ ضیاء بس اسے آج مار دینا چاہتا تھا۔ آپ کو میری قسم، رک جائیں۔ رامین کے الفاظ سن کر اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ بچا لیا تجھے اس نے، جس کے ساتھ اتنا برا کیا تھا۔ ضیاء اس وقت سرخ ہو چکا تھا بالکل۔ عمر کو کالر سے پکڑ کر وہ گھر سے باہر پھینک کر آیا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے سیدھا جا کر رامین کو گلے لگایا تھا۔ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ضیاء نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا حال کر لیا ہے، دیکھو سارا میک اپ خراب کر لیا۔ ضیاء نے اسے پچکارتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے لگا آپ مجھ پر اعتبار نہیں کریں گے، رامین نے اسے پریشانی سے کہا تھا۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا شوہر محافظ ہوتا ہے، اور اگر محافظ اعتبار نہ کرے تو وہ محافظ کیسا؟ ضیاء کے اس طرح کہنے پر وہ کھل اٹھی تھی۔ آئی لو یو، رامین نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے، دوبارہ کہنا، ضیاء نے فرمائش کی۔ آئی لو یو مسٹر ضیاء کبیر خان، رامین نے اس کے رخسار پر بوسہ دیتے کہا۔ آئی لو یو ٹو مسز ضیاء کبیر خان، ضیاء نے اسے گود میں اٹھا کر گھمایا تھا۔ شادی میں پہنچتے ہوئے انہیں کافی دیر ہو چکی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، بس کھانا شروع ہونے لگا تھا۔ آپ پہلے بھائی ہوں گے جس نے اپنی بہن کا نکاح مس کر دیا، رخ نے ناراضگی سے کہا۔ نہیں، میں دوسرا ہوں، پہلا تمہارا شوہر ہے، ضیاء نے جلدی سے کہا تھا۔ میری بہن کا نکاح تم نے زبردستی کیا تھا۔ اسفند کہاں پیچھے رہتا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بیسٹ فرینڈ بن گئے تھے۔ بھابھی کہاں ہیں، رخ نے پوچھا۔ اور کہاں، اپنی پسندیدہ خالہ کے پاس بیٹھی ہیں، ان کی خدمت